کل ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے، اور ایسے موقع پر جس وقت کرنٹ معاملات ہیں انہوں نے اس پر کافی زیادہ گفتگو کی۔ بلاول صاحب کہتے ہیں جی NFC اور 18ویں ترمیم سے کھیلنا آگ سے کھیلنے جیسا ہوگا، دوسرے اداروں کی پارلیمان کے دائرہ کار میں مداخلت قبول نہیں، ایسے کسی فیصلے کا ساتھ نہیں دیں گے جس میں صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے بلاول صاحب، اور انہوں نے کہا جی کہ 18ویں ترمیم NFC پر تنقید کرنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے علیحدگی پسند سیاست دفن کر دی ہے، ملک میں فالٹ لائنز تھیں اور ہیں، 18ویں ترمیم کر کے وفاق کو مضبوط کیا۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ NFC جو ہے وہ ایکچولی صوبوں کے معاشی حقوق کی ضمانت ہے۔ پھر کہتے ہیں آئینی عدالت سے صوبوں کے برابر کی نمائندگی صوبوں کو دلوائی ہے، اور کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنائے۔ تو سن لیتے ہیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتی جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جائے۔ جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں۔ نہ ہی ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے۔ آج نہیں تو کل پاکستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا راستہ اپنا کے آخر کار یہ جو ملک کے اندر سیاسی بحران ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج کل حکومت سے کافی زیادہ خفا ہیں، کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے، اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گے تو ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ بھی کریں گے۔ یہ مولانا صاحب اسٹیٹمنٹ ان کے اس طرح کے آ رہے ہیں، تو اسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ کافی زیادہ کنسرن ہے پیپلز پارٹی کے NFC کو لے کے۔ وزیر مملکت مسلم لیگ نون کے رہنما کھیل داس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ کھیل داس صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں NFC اور 18ویں ترمیم سے کھیلنا آگ سے کھیلنے جیسا ہوگا، اور کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور NFC کو بھی کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو نون لیگ کیا واقعتاً NFC میں تبدیلی چاہتی ہے؟ کیا موقف ہے آپ کا اس صورتحال میں؟ صدف بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر کا کل آپ نے ذکر کیا جو انہوں نے کی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب 27ویں ترمیم ہوئی تھی اس دن اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اور انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا تھا، مگر وہ اس وقت اسمبلی کے فلور پہ موجود نہیں تھے، مگر وزیر اعظم کا واضح موقف تھا۔ اور اگر آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اگر تقریر آپ اگر آپ نے سنی ہے یا چلا دیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ خاص طور پہ کل ہی انہوں نے یہ بات مینشن کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس اس بات کی یقین دہانی کرائی، تو بلاول صاحب کے کنسرن کیوں ہیں ابھی تک؟ نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں 26ویں ترمیم ہم نے کی، اس میں پیپلز پارٹی نے ہمیں مکمل سپورٹ کیا، بلکہ پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے۔ 27ویں ترمیم کا بھی کل بلاول بھٹو صاحب نے ذکر کیا، ہم نے مل کر یہ 27ویں ترمیم بھی کی، اس کا بھی کریڈٹ ہم سب کا ہے۔ تو اسی طرح اگر آئندہ کوئی ترمیم آئے گی یا کوئی جس طرح NFC کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، دیکھیں کوئی بھی ترمیم ہم پیپلز پارٹی کے بغیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ 16 مہینے جو PDM کا دور تھا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، قانون سازی کی، اسی طرح اس موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتحادیوں کو، تمام جماعتوں کے سربراہوں کو جس طرح ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ معاملات ہم خوش اسلوبی سے حل کریں گے۔ اس میں اگر کسی صوبے کا، کسی جماعت کا کوئی اگر نقطہ نظر ہوگا، اختلاف رائے ہوگی، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، سسٹم میں تبدیلی ہونی چاہیے، یہ آن ٹیبل ہے یہ سچویشن؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے بیٹھ کر بات کریں گے، مگر انیشیلی یہ ہے آن کارڈ۔ دیکھیں خود بلاول بھٹو صاحب کا ایکس پہ جو انہوں نے یہ 27ویں ترمیم سے پہلے جو نقطے رکھے تھے، اس میں نقطے جو رہ گئے ہیں اس پہ بات چیت ہوگی، اور خوش اسلوبی سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ یہی بات کی ہے
کہ جو ملک کے مفاد میں ہوگا، جو صوبوں کے مفاد میں ہوگا، جو اداروں کے مفاد میں ہوگا، ہم وہ کام کریں گے. کسی یک طرفہ فیصلہ کوئی نہیں کریں گے. ہم وزیر اعظم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے مگر سیاستدان نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت چلانا اور موجودہ سیٹ اپ کو جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور وہی سیاسی صلاحیتیں جنہوں نے یہ نہیں، میں تو خود سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چلنے سے، جو کبھی آپ کے بڑے دوست ہوا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، آج کل بڑے آپ کے ناقد ہو گئے ہیں. وہ تو آپ کی جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جی ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے، وہ کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور اگر گورنمنٹ اپنا راستہ نہیں چینج کرتی تو ہم ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. تو وہ تو بڑی تنقید کر رہے ہیں آپ کی پرفارمنس پہ. دیکھیں 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے خواہشات نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ہم نے کی تھی. اس وقت ہمارے پاس نمبر نہیں تھے. 27ویں ترمیم جو چیزیں 26 میں رہ گئی تھی ہم نے 27 میں کر دی. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو ملک کے مفاد میں ہے، اور یہ ایجنڈا صرف پاکستان ہماری بھی نہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہے. اسی لیے اگر آج ہم ساتھ ہیں کہ ہماری ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کے معاملات کو بہتر کرنا ہے، ملک میں اچھی قانون سازی کرنی ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری مشترکہ ہماری ایجنڈا ہے. تو اس میں نقطہ نظر تھوڑا چینج ہو سکتا ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہماری جو سینئر قیادت ہے، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہے، جو پیپلز پارٹی سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی کمیٹی کو لیڈ بھی کرتے ہیں، خوش اسلوبی سے ہم آگے بڑھیں گے اور اتفاق رائے ہوگا تو وہ کام ہم کریں گے. اگر کوئی کسی نقطے پہ اتفاق نہیں ہوتا ہے آپ جلدی کر لیں گے طے معاملات یا اس میں ٹائم لگے گا؟ نہیں، حکومت کو کوئی جلدی نہیں ہے. اچھا، حکومت کو اتنا کوئی جلدی نہیں ہے. ہم یہ ضرور ہے کہ انڈر ڈسکشن ہے، ہم پہلے بھی مشاورت کر رہے تھے، اب آئندہ بھی کریں گے، اور جب یہ مشاورت مکمل ہو جائے گی، جب ہم یہ چیزیں میچور ہو جائے گی تو ضرور پارلیمنٹ کے سامنے ضرور آئے گی. ٹھیک ہے. کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جی پر امید ہے کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حل ہو جائے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن بلاول صاحب بار بار اس طرف اشارہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب شاید گورنمنٹ جو ہے اس بارے میں کچھ مزید ڈیٹیل بھی شیئر کر دے، ورنہ یوں ہی بلاول صاحب اس حوالے سے مزید بات نہ کرتے.